ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، آپ نے اس پیاری آسمانی کتاب کی تلاوت کی تو اس میں ایک امت کے فضائل پڑھے۔ فضائل پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تورات میں ایک امت کا ذکر ہے، وہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہے مگر نیک اعمال میں سب سے آگے، یا اللہ اسے میری امت بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب نبی حضرت احمد مجتبیٰ کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ پاک میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی شفاعت کی جائے گی، مولا اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کی دعائیں قبول ہوگی، یا اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ رب کائنات نے فرمایا تلک امت احمد۔ پھر عرض کی، اے رب رحمان میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کی کتاب یعنی قرآن کریم ان کے سینوں میں ہوگی، وہ اس کی تلاوت کیا کریں گے، اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ رب کعبہ نے فرمایا تلک امت احمد۔ پھر عرض کیا، رب کریم میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو نیکی کا پختہ ارادہ کریں گے ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیک کام کر لیں گے تو ان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یا اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ فرمایا تلک امت احمد۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے اتنے سارے فضائل پڑھ لیے، سن لیے، جان لیے، یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب یہ پتہ چل گیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی فاجعلنی من امت احمد، یا اللہ پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ جب امت احمد اتنی فضیلت والی ہے تو مجھے بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، دس از اور ویلیو، یہ اس امت کی قدر ہے، ہماری اہمیت ہے۔ ذرا ہم اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنی عادات پر غور کر لیں، کیا ہم ان فضائل اہمیت و فعالیت رکھتے ہیں؟ افسوس کیا کنم قیمت خود نمی دانے، کیا کریں ہم اپنی قیمت ہی نہیں جانتے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس امت کو آخری امت کیوں بنایا گیا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب کی امتیں تھیں، ہمیں اللہ نے امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، اس امت کو آخری امت بنایا۔ ہمارے آقا سب سے آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، ہم آخری امت ہیں، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس امت کو آخری امت کیوں بنایا گیا؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس سے ہمیں اپنی اہمیت پتہ چلے گی اور اپنی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اپنے منصب اور ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ کہ پہلی حکمت اس میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کو گواہ بنایا، جیسا کہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ امت مسلمہ کے آخری امت ہونے کی حکمت ہے۔ اگر امت کو پہلی امت بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ امت اپنے بعد میں آنے والوں کی گواہی نہیں دے سکتی، لہٰذا اس امت کو آخری امت بنایا گیا تاکہ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہو سکے۔ قرآن میں ہم ذکر سنتے ہیں پچھلی امتوں کا، تو ان امتوں کی گواہی ہم لوگ دیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک یا رب، اے اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارے احکام اپنی امت تک پہنچا دیے؟ عرض کریں گے جی مولا پہنچا دیے۔ پھر آپ کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تم تک ہمارے احکام پہنچائے گئے؟ اب وہ بدبخت کافر جن کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اب یہ بات ہمیں تو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے جو دین کے قریب ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، وہ انکار کر دیں گے۔ امت کہے گی نہیں انہوں نے تو کوئی بات پہنچائی نہیں، اب وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، قرآن سے سنا ہے کہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ما اتانا من نذیر، کوئی نہیں آیا احکام پہنچانے والا۔ اب نوح علیہ السلام سے فرمایا جا گیا نوح آپ کے پاس گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں رب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت گواہ ہے، بس یہ امت گواہی دے گی اے اللہ نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔
ایک روایت میں ہے کہ سرکار عالم وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے قیامت جس نبی کی امت بھی انہیں جھٹلائے گی، یعنی کہیں گے مولا انہوں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ نبیوں کی گواہی ہم دیں گے کہ یہ نبی سچ فرما رہے ہیں، ان کی امت جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے مرنے والے کی تعریف کی، اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہوگا۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کے متعلق صحابہ کے تاثرات اچھے نہیں تھے، اس پر بھی حضور نے فرمایا واجبات، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا جس میت کے حق میں تم بھلائی کی گواہی دو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جن کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کی گواہ۔ اللہ اکبر۔ یہ امت روز قیامت انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی، دنیا میں یہ امت جس کے حق میں اچھائی کی گواہی دے دے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم اس لائق ہیں، یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا، کیا ہم اپنے آپ کو اس منصب کے لائق بنا رہے ہیں؟ افسوس، ہم جانتے ہیں مجرم کے سب ٹھکانوں کو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں۔ اس لیے امتوں کی کیا برائیاں تھیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم آپ گستاخیاں کرتی تھی، تو کیا آج ہمارے یہاں گستاخیاں نہیں ہو رہی؟ نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، وہ بات نہیں مانتے تھے۔ کیا ہم اپنے نبی کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں؟ ہود علیہ السلام کی قوم سرکش تھی، تو کیا آج ہمارے یہاں بالکل ڈٹھائی کے ساتھ گناہ نہیں کیے جا رہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم اپنی طاقت پر، اپنی مہارتوں پر، اپنی بڑی بڑی بلڈنگز پر فخر کیا کرتی تھی، غرور اور تکبر کی آفت میں مبتلا تھی کہ آج ہمارے یہاں سائنس ٹیکنالوجی کی اس کو بنیاد بنا کر دینی باتوں کو پس پوچھ نہیں ڈالا جاتا؟ کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، تم ابھی تک نماز کی باتیں کر رہے ہو، نماز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فحاشی، بے حیائی، بدکاری عام تھی، تو کیا یہ چیزیں آج گھر گھر میں عام نہیں ہیں؟ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل اور دنیا بھر کی ساری برائیاں کیا ہر بندے تک نہیں پہنچ گئی فری میں؟ بے حیائی عام ہے، گلی محلے میں، جگہ جگہ، یونیورسٹی، کالجز، تعلیمی ادارے، ہمارا ہر ادارہ ایک برائیوں کا اڈا بن چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، ہمارے بازاروں کا حال دیکھ لیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی ایماندار تاجر کون ہے جو پورا تولتا ہو یا کسی کو فالتو تول کے دیتا ہو۔ ڈنڈی ماری جاتی ہے ناپ تول میں، میجرمنٹ میں، ہر معاملے میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے، جس سے پوچھے مال کیسا ہے بہترین، ہر ایک اپنے مال کی تعریف ہی کر رہا ہوتا ہے، چاہے 2 نمبر ہو یا 4 نمبر ہو یا کتنا گھٹیا مال ہو، تعریف کر رہے ہوتے اپنے مال کی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا کرتی تھی، گمراہ کیا کرتی تھی کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو، گلیوں چوراہوں پر بیٹھ کر فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ذرا سوچئے کہ آج جب سودی لین دین سے، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے منع کیا جائے تو بالکل یہی بات آج لبرلزم کے نام پر کہی نہیں جاتی۔ لوگ کہتے نہیں کہ مولوی صاحب کو تجارت کا پتہ ہی نہیں، ہونا چاہیے کہ اپنے نماز روزے تک رہیں، آگے سود وغیرہ کے بارے میں بات نہ کریں، کاروبار کے حوالے سے جو معاملات گڑبڑ اس کی بات نہ کریں، بس اپنی نماز پڑھائیں اور نماز کی بات کریں۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پایا جا رہا ہے۔ پھر بتائیے جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی امتیں کیا کرتی تھیں، تو پھر یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا پچھلی امتوں پر گواہی دینا، ہم اس منصب پر پورے کیسے اتر پائیں گے؟ یاد رکھیے فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، یعنی جو بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ نماز چھوڑنا فسق ہے، روزے نہ رکھنا فسق ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا فسق ہے، والدین کو ستانا فسق ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، جھوٹ بولنا، سودی لین دین کرنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب فسق ہے، گناہ کے کام ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ روز قیامت امت مسلمہ جو گواہی دے گی اس سے مراد صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، صرف وہی لوگ گواہی دینے کے حال ہو گئے جو گنہگار ہیں، فاسق ہیں، اور اپنے آپ کو اس منصب کے لیے انہوں نے تو نااہل خود کر لیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کتنا عظیم منصب ہے، اور ہم صرف دنیا کی محبت کے سبب، مال کے پیچھے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے
ہم اپنے آپ کو اس منصب کے لیے نااہل قرار دے رہے ہیں، کتنے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے کردار کو درست کریں، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں کو درست کریں، تاکہ یہ عظیم منصب جو اس امت کو عطا کیا گیا ہم اس منصب کے لائق بن سکیں۔ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، کرے نہ تنگ خیالات مد کبھی، کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ دونوں جہان میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ اس کے محبوب کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب۔ اس لیے دعا میں سکھائے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی ٹھیک کر دے، اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، کیونکہ صرف دنیا ہی میں کامیابی مل جانا، مال و دولت ہر چیز مل جانا، ساری سہولتیں مل جانا اور آخرت برباد ہو جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی صورت میں دنیا بھی ٹھیک رہے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، رب راضی ہو جائے اور بے حساب مغفرت ہو جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ انکمپلیٹ سکسیس ہے، نامکمل کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔